السلام علیکم۔ میں محمد عمران ایمولان کلب کے ساتھ آج ہمارا ٹاپک ہے آج سے 2-3 دن قبل جو واقعہ پیش آیا، جس میں اداکارہ صبا قمر نامی اور بلال سعید نامی جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے جو ایک مسجد کے اندر شوٹنگ کی، گانے کی شوٹنگ کی۔ تو ناظرین، میرا آج جب میں نے سوشل میڈیا پہ اس واقعے کو دیکھا تو میرا بڑا دل رنجیدہ ہوا اور بڑا مجھے افسوس ہوا۔ ناظرین، کچھ دن قبل ایک پوری دنیا کے اندر ایک وبا ٹوٹی، جس نے پوری دنیا میں انسانیت کو اس طرح یرغمال بنایا گیا، اس طرح انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، اس طرح لوگ اس میں مبتلا ہوئے کہ جس کی مثال قریب ترین اس صدی میں نہیں ملتی۔ ناظرین، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب تھا، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے عذاب اللہ کی طرف سے اس ٹائم آتا ہے جب ہمارے گناہوں کی کثرت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ صبا قمر نامی یہ خاتون، یہ جو اداکارہ ہے، یہ جو ایکٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ ان کی میں ذاتی زندگی پہ تو نہیں گفتگو کرنا چاہتا، مگر کچھ عرصہ قبل جب ارطغرل ڈرامہ جو ہمارے پاکستان میں جو آج کل چل رہا ہے، اس پہ بھی ان خاتون کو بڑا اعتراض تھا، جس پہ ان نے اپنی اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ کیا ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی ڈرامہ نہیں ہے جس کو یہاں پہ چلایا جا سکے۔ اور ناظرین، جیسا کہ پوری پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اس ڈرامے کو دیکھا گیا، ایک چیز وہاں پہ آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی ناظرین، وہاں پہ جو شاعر اسلام میں سے جو جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے تقدس کو پامال نہیں کیا گیا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خاص کر ان چیزوں کا مذاق نہیں اڑایا گیا۔ ناظرین، آج ہم اس نہج تک چلے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے گانوں کی شوٹنگ کے لیے یا اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے وقت ہم مسجد کا انتخاب کرتے ہیں۔ مسجد خدا کا گھر ہے، کعبے کی بیٹی مسجد کو کہا گیا، اس کا تقدس اتنا زیادہ ہے، اس کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ ناپاک ہونے کی حالت میں آپ مسجد کے اندر نہیں داخل ہو سکتے۔ کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اداکاروں سے یا صبا قمر صاحبہ، کیا پاکستان کے اندر اور جگہیں ختم ہو گئی تھی، آپ کو مسجد کا انتخاب کرنا پڑا؟ کیا اس گانے کی شوٹنگ اور کہیں نہیں ہو سکتی تھی؟ بلال سعید صاحب، کیا مجھے آپ بھی یہ جواب دیں، کیا اور جگہ ختم ہو گئی تھی؟ آپ کو گانے کی شوٹنگ ایک مسجد میں جا کے کرنی پڑی۔ اور ناظرین، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ مسجدیں جہاں سے قرآن اور حدیث کی آواز بلند ہوتی ہے، وہاں سے اب گانوں کی اور فلموں کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مسجد جو لاہور کے اندر ہے، قدیمی مسجد ہے، مسجد کے اندر وہاں پہ جا کے جس طرح کی ہماری اور بہت ساری مساجد ہیں، جس میں ہماری بادشاہی مسجد ہے اور فیصل مسجد ہے، یہاں پہ جا کے لوگ تصویر بناتے ہیں، مگر وہ ایک لگن کے تحت ہوتا ہے، وہ ان سے محبت کے تحت یہ چیز کی جاتی ہے۔ مگر میرا حکومت سے بھی یہ مطالبہ ہے، ان چیزوں کو اس کام کے لیے بند کیا جائے، یہاں پہ کسی قسم کی تصویر رونمائی نہیں ہونی چاہیے، اور جس طرح کے بادشاہی مسجد ہے، اس طرح کی جتنی بھی مساجد ہیں وہاں کے اندر یہ بند ہونا چاہیے۔ یہ اس چیز کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آج اس طرح ہوا، حالانکہ اس دنیا کے اندر کسی بھی جگہ، یہاں پہ تو یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہاں سے ہٹ کے آپ اگر کسی غیر مسلم کنٹری میں بھی چلے جائیں، وہاں پہ بھی مسجدوں کے اندر اس طرح کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہاں پہ یہ ہوتا تو ہمارے کیا جذبات ہوتے؟ ہندوؤں کی بات آتی ہے، جب وہ مسجدوں کو گراتے ہیں، اس کے لیے تو ہم پورا ملک، ہمارے پورے دنیا کے مسلمان برہم ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم مسلمان خود سے ایسے کام شروع کر دیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا، کیا پتہ آنے والے وقتوں میں کرونا وائرس تو کوئی ایسی بڑی چیز نہیں تھی، اللہ اس سے بڑا کوئی عذاب بھیج دیں۔ میری علماء اکرام سے بھی یہ درخواست ہے، ہمارے پاکستانی جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں اور جتنے بھی دنیا کے اندر بھی ہیں، وہ ایسی چیزوں کو منع فرمائیں اور ایسی چیزوں کو
عوام کے اندر یہ چیز شعور پیدا کریں کہ ان کے تقدس کو پامال کرنا اتنا ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ قرآن اور حدیث کا انکار کرنا، کیونکہ ہمارے لیے ان کا احترام ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ان کا احترام ضروری ہے۔ اگر ہم ان کا احترام نہیں کریں گے تو ہم کسی چیز کا بھی احترام نہیں کر سکیں گے۔ آج کوئی یہ واقعہ ہوا ہے، کل کوئی اس سے بھی بڑا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ گناہ کرتے وقت جب انسان نادانی کی صورت میں، جب ناسمجھی کی صورت میں گناہ کسی بھی جگہ پہ کرتا ہے، گناہ گار آدمی کے لیے کسی بھی چیز کی حجت نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی چیز اس کے لیے حجت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ایک سوچی سمجھی ایک پلاننگ کے تحت ایک گناہ کو، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں سر انجام دیا جائے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بڑے عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں آپ نے میری بات سنی اور انشاءاللہ آپ میری بات پہ عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک اس پیغام کو بھی پہنچائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے ایمولان کلب چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ مزید اچھی اور آنے والی ویڈیو آپ